अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस्लामियात का पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओवरऑल ये 96 लेक्चर है और इनके रिकॉर्डिंग की स्लो होने की वजह ये है कि प्रॉपर रिसर्च के बाद हम ये वीडियोस आपके सामने लाते हैं। इस्लामियात एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में एक परसेप्शन ये है कि शायद इसको पास करना आसान है और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारे एस्पायरेंट्स इस सब्जेक्ट में फेल होते हैं। तो डोंट टेक इट इजी, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है अगर इसको प्रॉपर टेक्निक से स्टडी किया जाए। तो इसके भी अपने रूल्स हैं कि कैसे आपने इसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। हम उन्हीं आज टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बात करेंगे कि आपने इस सब्जेक्ट में कैसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं, और इसका पूरा सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे, इसके पास पेपर्स का एनालिसिस करेंगे और आपको एक आइडिया हो जाएगा इस टेक्निक से जो कि मैंने अडॉप्ट की थी कि आपने अपने सिलेबस या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। उसका मॉडल आज हम आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड। तो इसका जवाब ये है उर्दू या इंग्लिश। तो इसका जवाब है कि सी योर कंफर्ट, मच डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कुरानिक वर्सेस को कोट करना, अहादीस को कोट करना, सेइंग्स ऑफ द होली प्रॉफिट। इसमें फिर अगेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या अरबिक में करनी चाहिए। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि उसमें कोई गलती नहीं होगी, अराब बेशक ना लगाएं क्योंकि अराब लगाना थोड़ा सा ज़्यादा कम्प्लेक्स काम हो जाता है। अराब के बगैर आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये तब करें जब आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको गलती स्पेलिंग की नहीं करेंगे। अदरवाइज इट इज़ इक्वली गुड कि आप जो है उसका ट्रांसलेशन उर्दू या इंग्लिश में जिस भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी ज़बान में आप उसकी ट्रांसलेशन लिखें और साथ उसका आयत और जो सूरा का रेफरेंस है वो दें। अहादीस को भी इसी तरह आप कोट कर सकते हैं, लेकिन ये भी साथ मेंशन करें कि ये सही बुखारी की है, मुस्लिम की है, तिरमिज़ी की है। जो भी रेफरेंस है उसका साथ होना चाहिए। रिकमेंडेड बुक्स, कोई 40 के करीब रिकमेंडेड बुक्स हैं और इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू कि आप सारी बुक्स को स्टडी करें। इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि आप इन बुक्स का रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि ये बुक स्टडी करने के बाद इनकी इसी तरह की मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन 10 से 15 मिनटों की हर एक बुक की मैं कोशिश करूँगा कि हर बुक के जो रेलेवेंट जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो इसी तरह मल्टीमीडिया पे आपको एक लेक्चर में दे दिए जाएं। जैसा कि ये एक किताब है इस्लाम एट द क्रॉस रोड बाई मोहम्मद असद। ये बुक रिकमेंडेड बुक है और इसका भी मैं कुछ दिनों में आपके सामने लेके आऊँगा। ये जो बुक है इससे आप रेफरेंस दे सकते हैं कि इस्लामिक सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इन दोनों का फ़र्क क्या है, क्यों मुसलमान जो इंटेलिजेंशिया है वो मगरब से मरूब नज़र आती है, और फिर जो मुसलमान हैं वो क्यों इतने बैकवर्ड हैं। तो बेसिकली ये इस्लाम एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो डिफरेंस है उसके बारे में है। इसी तरह तमाम बुक्स की कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर जो है हर बुक के ऊपर एक एक लेक्चर जो है वो मैं दूँ। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ बेटर। अगर आप दोनों में इक्वली गुड हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर इसलिए भी करें क्योंकि ये इस कंटेंट को आप दूसरे पेपर्स में लाइक ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जेंडर स्टडीज़ वगैरह में लगा सकते हैं, लेके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की और पास पेपर्स की। देखिए सिलेबस के अंदर इस तरह के 7 टॉपिक हैं इस्लामियात के सिलेबस में। जैसा कि ये पहला टॉपिक है, इस तरह के 7 टॉपिक तैयार करना होंगे। पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, concept of Islam, importance of Deen in human life, difference between Deen and religion, distinctive aspects of Islam, Islamic beliefs and its impact on individual and society, and the fundamentals of Islam, Islamic worship, spiritual, moral and social impact. इस्लामिक बिलीफ्स में आपके अक़ीदे जाएंगे, अक़ीदा तौहीद है, अक़ीदा रिसालत है, अक़ीदा आखिरत है, फरिश्तों पर ईमान, ये सारे के सारे अक़ीदे जाएंगे। फिर इस्लामिक वर्शिप्स में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो है वो आ जाएंगे। तो ये है पहला टॉपिक। इस तरह के 7 टॉपिक होंगे। अब हम इस देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं। 2016 में सिलेबस चेंज होता है इस्लामियात का, या ओवरऑल सिलेबस इसका चेंज हुआ, तो 2016 के बाद का सिलेबस हम इसमें देखेंगे। 2016 के बाद के जो
पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको देखेंगे। 2022 में और 16 में जो क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2016 में भी आया, 2022 में भी आया। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। यू कैन सी कि दोनों सालों में यही ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। 2021 में व्हाट इज बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, एक्सप्लोर इट्स इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अकीदे आखिरत पे ईमान की बात हो रही है। तौहीद, अकीदा तौहीद की बात हुई, इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल लाइफ एंड सोसाइटी एलेबोरेट। 2019 में फिर दोबारा क्वेश्चन आया हज के बारे में, कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन हज एंड इट्स। जब बात होती है ना कम्प्रिहेंसिव नोट की, तो उसमें आपने फिर सारी चीज़ें लिखनी है कि हज का अहकामात क्या है, हज की डेफिनेशन क्या है, फिर हज के अहकामात क्या हैं, हज के मुख्तलिफ जो मनासिक हैं वो क्या हैं, प्रोसेस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, उसके फिर आखिर में आएगा स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट। राइट, एक कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन ज़कात सिस्टम ऑफ इस्लाम। इसमें भी कम्प्रिहेंसिव नोट की बात हुई, तो कम्प्रिहेंसिव में सारा चीज़ें लिख के आएंगे कि ज़कात का मतलब क्या है, इसका ये कब लागू होती है, इसका निसाब क्या है, इसका जो मसारिफ क्या हैं, और फिर इस आखिर में आएगा स्पिरिचुअल, मॉरल एंड सोशल इम्पैक्ट। Who are entitled to receive zakat according to the Quran, elucidating social impact of zakat, clarify how can poverty be alleviated with its distribution in Islamic society। 2016 में क्वेश्चन आया नमाज के बारे में, define the meaning of prayer and its different categories, also describe the spiritual, moral and social impact of prayers। तो मैं ये बता दूं कि इन सारे क्वेश्चन को जब भी आपने इस पहले टॉपिक को तैयार करना है तो साथ साथ ये तैयारी इतनी कम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए कि ये पिछले क्वेश्चन तमाम को कवर कर सके, और आने वाले क्वेश्चन को भी, फ्यूचर में जो क्वेश्चन आने वो भी कवर करे। जैसा कि आपको पता है कि इनके बारे में, प्रेयर्स के बारे में क्वेश्चन आना है, जो अकीदा है उसके बारे में आना है, जो इबादत है उनके बारे में आना है। अब हम जाते हैं फिर दूसरा जो हमारा टॉपिक है। इस तरह के 7 टॉपिक्स हैं इस्लामियात के कोर्स का हिस्सा है। स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज रोल मॉडल फॉर इंडिविजुअल, डिप्लोमेट, एजुकेटर, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, पीस मेकर। ये आप देख सकते हैं कि 2022 में क्वेश्चन आया डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉफिटहुड एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। इसको आप पहले टॉपिक के साथ भी डाल सकते हैं, अकीदा रसालत, उससे ये ज़्यादा रिलेट करता है। Describe Hazrat Muhammad peace be upon him as the prophet of peace for the contemporary transnational world। अक्सर CSS में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कुछ सालों में ये ऐसे आता रहा, इस्लाम एज रिलीजन ऑफ पीस, तो वो भी काफ़ी हद तक रिलेट करता है इसके साथ। तो इस टॉपिक के जो आर्गूमेंट्स हैं आप वहाँ पे भी इस्लाम एज रिलीजन ऑफ पीस, अगर इसके बारे में बात होती है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, यहाँ से कंटेंट उसमें लेके जा सकते हैं। डिस्कस द स्टेटस एंड ग्रेड ऑफ टॉलरेंस एंड forgiveness in the life of holy prophet। यहाँ से आपने सुन्ना से मिसालें देनी है। Give a general estimate of the holy prophet's peace be upon him character in the battlefield as a commander। उन जंगों में जो स्ट्रेटजी थी उसकी बात करनी है। The holy prophet peace be upon him is the prophet of peace and treaty, peace and safety। Explain with arguments। Elucidate the prophet of Islam peace be upon him, exemplify elucidate how the prophet of Islam peace be upon him exemplified himself as the greatest peacemaker in the world by making reconciliation with pagans, Jews and Christians। तो आपने इसकी एग्जांपल देनी है। And describe the characteristics of military strategist in the light of Sira of Muhammad, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam with arguments। तो यहाँ पे आपने ये करना है कि मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनके हम आने वाले लेक्चर्स में अपनी प्रेजेंटेशन में इनका जवाब आपको मिल जाएगा। जब भी आपने दूसरे टॉपिक को तैयार करना है इन तमाम क्वेश्चन का जवाब उसमें होना चाहिए। तीसरा कंटेंट जो है वो है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, डिग्निटी ऑफ मेन एंड वुमेन। ह्यूमन राइट्स एंड राइट्स ऑफ वुमेन जो है ये आपका जेंडर स्टडीज़ का टॉपिक भी तैयार हो सकता है, और यहाँ से अक्सर जो वुमेन के बारे में एक ऐसे आता है उसमें भी काफ़ी रेलेवेंट है ये जो सिलेबस आउटलाइन है।
Explain the concept of human rights in Islamic thought in the specification of status of women in Islam. یہ اکثر ایسے میں اس طرح کا ٹاپک آ جاتا ہے, اسٹیٹس آف وومن, وومن رائٹس ان اسلام. 2021 میں کوشچن آیا, اسلام provides better rights to men and women than all other religions. Explore with arguments. The last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him, is the basic document for awakening the conscience of mankind for human rights. Discuss. 2020 میں جو کوشچن آیا ہے اس طریقے سے, Islam teaches the lesson of human respect and dignity irrespective of color, race and creed. تو اس میں آپ نے قرآن اور سنہ سے مثالیں دینی ہیں, قرآن سے آیات اور سنہ سے مثالیں اور احادیث. Describe the rights of women in Islam in context of current wave of the feminist movements. میں یہ کہتا ہوں اگر آپ صحیح طریقے سے اسلام میں وومن کے رائٹ اسٹڈی کریں تو اسلام کی ایک تو عالمگیریت کا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اسلام نے جس دور میں عورتوں کو رائٹس دیے تھے, ویسٹ نے وہ رائٹس اس طرح سے عورت کو نہیں دیے, اور یہ اگر دیے بھی ہیں کچھ رائٹس تو بہت بعد میں آ کے دیے, 18ویں صدی میں, 19ویں صدی میں, جبکہ اسلام یہ جو رائٹس تھے یہ اپنی ریولیوشن کے ساتھ ہی اسلام نے یہ رائٹس دے دی ہے. حضرت محمد پیس بی اپان ہم نے قرآن میں جو اسلام عورت کے رائٹس بتائے گئے, مثلا جو رائٹس ٹو انہیریٹنس ہے, یہ اتنا بڑا رائٹ ہے کہ آپ کو یہ جو کرنٹ ویو آف فیمنسٹ موومنٹس ہیں یہ آپ کو فیل ہوگا کہ کس قدر یہ اسلام کے پرسپیکٹو کو سمجھے بغیر کی یہ موومنٹس ہیں. جو میرا اوپینین ہے, میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. ایٹ لیسٹ آپ کو یہ اسٹڈی کرنی چاہیے کہ عورتوں کے کیا رائٹس دیے تھے اسلام نے اور کس دور میں دیے تھے, اور وہ رائٹس آج تک ویلڈ ہیں اور آنے والے دور تک جب تک یہ دنیا قائم ہے وہ رائٹس ویلڈ رہیں گے. Write a comprehensive note on the right of inheritance granted to women by Islam. یہی وہ رائٹ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا. Islamic civilization and culture, meaning and یہ چوتھا ٹاپک ہے. Islamic civilization and culture, meaning and vital elements, role of civilization in development of human personality and communities. Distinction of Islamic civilization, جس میں یہ ہے توحید ہے, spiritualism ہے, dignity of man ہے, equality ہے, social justice ہے, moral values ہیں, tolerance ہے, rule of law ہے. اچھا, یہی چیزیں ہیں جو آپ جن کو ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس آف ریلیجن میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. جو یہ ٹاپک ہے جو فرسٹ ہم نے دیکھا, ان چیزوں کو موسٹلی یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ یہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں. ڈسٹنکٹیو اسپیکٹس آف اسلام, یہ کسی حد تک اس سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ سویلائزیشن کے پرسپیکٹو کے حوالے سے ہے, تو ان پہ ہم نے بات کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں ان میں سوال کیسے آئے. 2019 میں سوال ہے, تھرو لائٹ ان ڈیٹیل آن دی مورل ویلیوز system of Islam as a significant feature of Islamic civilization. Describe in detail the basic characteristics of Islamic civilization. اس میں یہ جو محمد صد کی کتاب ہے اسلام ایٹ دی کراس روڈس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور بھی جو بکس ہیں انشاءاللہ ان کا میں ریفرنس اور ان کی جو ایسے اقتباسات ہیں وہ ایک پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو ان پہ زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. What is meant by culture and civilization? Describe the characteristics of Islamic culture. یہ 2016 میں کوشچن آیا. پھر پانچواں ٹاپک جو ہے وہ ہے اسلام اینڈ ورلڈ, امپیکٹ آف اسلامک civilization on the West and vice versa, the role of Islam in the modern world, Muslim world and the contemporary challenges, rise of extremism. اس میں بھی یہ کتاب جو ہے اسلام ایٹ دی کراس روڈ یہ بہت ویلڈ ہے. جسٹ فار ایگزامپل باقی بکس بھی ویلڈ ہیں, لیکن سویلائزیشن کے پرسپیکٹو سے یہ بک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب یہ پانچواں ٹاپک ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم پہلے اس سلیبس کے ٹاپک کو ہٹ کر رہے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کوشچن کیسے آئے ہیں. 2021 میں کوشچن آیا, کمنٹ آن دی ٹیچنگز آف اسلام ریگارڈنگ کو ایگزسٹنس ان اے ملٹی فیتھ سوسائٹی. Islamophobia is a sign of extremism, give suggestion for its remedy.
اسلاموفوبیا کے بارے میں میرا لیکچر ہمارے چینل پہ موجود ہے کرنٹ افیئر کی لسٹ پہ، آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، بہت ہی کمپریہنسو لیکچر ہے، اور اس میں میرے جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی اور سورس کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ آپ نے سی ایس ایس میں بہت زیادہ ٹاپکس کو اسٹڈی کرنا ہے، ہر ایک ٹاپک کی ایک خاص حد سے زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے بیکاز آف پاسٹی آف ٹائم اینڈ اپنے آپ کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے۔ تو اسلاموفوبیا کے بارے میں ٹاپک جو میرا موجود ہے اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں اور دیکھیں کہ کس حد تک وہ کمپریہنسو ہے، ہوپ فلی وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ فل فیل ہوگا۔ Is extremism a challenge to Islam? Discuss in the context of contemporary challenges faced by Muslim Ummah. یہ جو چیلنجز ہیں بائی مسلم امہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر یہ پوچھا جاتا ہے اور یہ ایسے میں بھی آ سکتا ہے، کرنٹ افیئر کا بھی ٹاپک بن سکتا ہے۔ Point out the motive of terrorism in Pakistan. How can the society get rid of terrorism? 2018 میں یہ کوشچن پوچھا گیا، یہ کرنٹ افیئر کا بھی کوشچن ہے، پاکستان افیئر کا بھی کوشچن ہے۔ 17 میں کوشچن آیا enumerate the reason of extremism in Pakistan and suggest solutions to eradicate it in the light of Islamic teacher۔ یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، ایسے میں بھی اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ 2016 میں کوشچن آیا what are the contemporary challenges of Muslim world, suggest its solution in the light of Quran and Sunnah۔ چھٹا ٹاپک جو ہے وہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام، جو کہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ آپ کی پبلک ایڈمنسٹریشن میں کافی آپ کو ہیلپ فل ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایکولی دونوں کے اوپر گرپ ہے تو ایون دین یو شوڈ آپٹ فار انگلش، کہ آپ سی ایس ایس کی جو اسلامیات ہے اس کو انگلش میں اٹمپٹ کریں تاکہ بہت سارا کنٹینٹ آپ پبلک ایڈمنسٹریشن کا بھی ادھر لے کے آ سکتے ہیں۔ کنسیپٹ آف پبلک اور یہاں کا والا کنٹینٹ جو ہے ادھر لے کے جایا جا سکتا ہے، اس کے پیپر میں یوز کر سکتے ہیں۔ کنسیپٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام، قرآنک گائیڈنس آن گڈ گورننس، کنسیپٹ آف گورننس اینڈ اٹس اپلیکیشن ان دی لائٹ آف قرآن، سنہ اینڈ فقہ، گورننس اسٹرکچر ان اسلام، شورا لیجسلیشن، سورسز آف اسلامک لا، گورننس انڈر خلافت راشدہ، پیرس کیلیفیٹ، particular letter of Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ to different authorities، responsibilities of civil servants، system of accountability in Islam۔ بہت کمپریہنسو ہے اور یہ آپ کے ایسے میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اس سے ملتا جلتا ٹاپک آ سکتا ہے۔ گڈ گورننس کے اندر اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، گڈ گورننس کے بارے میں ایسے اکثر پوچھا جاتا ہے، کرنٹ افیئر میں بھی یہ ریلیونٹ ہے، پاکستان افیئر میں بھی آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور ایون اگر یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے لیے تو ریلیونٹ یہ ہے ہی ہے۔ ایکسپریس دی پرنسپل، اب اس ٹاپک کے بارے میں کوشچن کیسے آئے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایکسپریس دی پرنسپلز آف اکاؤنٹیبلٹی آف رولس، اکاؤنٹیبلٹی آف رولرز اکارڈنگ ٹو دی ہولی قرآن اینڈ سنہ۔ 2020 میں کوشچن ایسے آیا رائٹ اے کمپریہنسو نوٹ آن دی بریوری اینڈ جوڈیشل on the bravery and juridical wisdom of Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ highlight the juridical سے مراد ہے کہ فقہ کے بارے میں اور لا کے بارے میں کسی انسان کی جو وزڈم ہے اس کو juridical wisdom کہہ سکتے ہیں۔ highlight the responsibilities of civil servants in the light of Islamic teachings۔ How were the rightly guided caliphs elected? To what extent their system of government be regarded as democratic؟ یہ تمام خلفائے راشدین کا جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ Highlight the concept of public administration in Islam۔ Explain the responsibilities of civil servants۔ 2016 میں کوشچن آیا ڈسکس دی سیلینٹ فیچرز آف اسلامک پولیٹیکل سسٹم ان دی لائٹ آف گورننس انڈر پائس خلافت راشدہ۔ چاروں خلفائے راشدین کی آپ نے ان کی گورننس کی جو ہے وہ سیلینٹ فیچرز کو ڈسکس کرنا ہے۔ 7واں جو ہے سلیبس کا ٹاپک اسلامک کوڈ آف لائف، سیلینٹ فیچرز آف اسلامک سسٹم، سوشل سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، جوڈیشل سسٹم،
اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم، پروسیجر آف اجماع اینڈ اجتہاد. کیسے کوشچن آئے؟ 2022 میں یہ کوشچن آیا، رائٹ ڈاؤن دی مین پرنسپلز آف اسلامک اکنامکس، ہاؤ ڈو دیز principles provide solutions to contemporary challenges. Elaborate on the concept and importance of ijtihad and explain its principles. Islamic financial and economic system is the solution of the human financial problems. Discuss. Give suggestions to reform Pakistani politics, keeping in view the different aspects of political system of Islam. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ڈیموکریسی میں اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اس کو ڈیموکریسی میں لے کے آ سکتے ہیں، پولیٹیکل سسٹم میں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. 2018 میں کوشچن آیا، ڈیفائن اجتہاد، آلسو ہائی لائٹ اٹس کنٹمپرری امپورٹنس ان دی لائٹ آف اسلامک فقہ. اجماع کے بارے میں کوشچن آیا 2017 میں، ڈیفائن اجماع، کنسنسس اینڈ ایکسپلین اٹس ڈفرنٹ کائنڈس، ہائی لائٹ اٹس امپورٹنس ان دی لائٹ آف دی قرآن اینڈ سنہ. اب کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ مسلینیس تھے، یہ آپ کسی کیٹیگری میں اگر آپ کو لگے کہ کسی خاص جو ٹاپک ہے اس کے اندر آ سکتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگا کہ یہ ٹاپک جو ہے مسلینیس ہے، یہ ڈائریکٹلی شاید اس طریقے سے کسی کیٹیگری میں کسی سبجیکٹ میں فال نہیں کرتے، کسی بھی سلیبس آؤٹ لائن میں، تو ان کو ہم نے سیپریٹ لکھ دیا ہے. ایکسپلین دی ریکنسٹرکشن آف پاکستانی سوسائٹی ان دی لائٹ آف اسلامک ٹیچنگ. میرے خیال میں یہ جو کوشچن ہے یہ آخری ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ جو ہے سوشل سسٹم، یعنی اس کا نالج آپ اس میں اس کو امپرووائز، اس ٹاپک کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے سوشل سسٹم کو آپ جو نالج ہوگا اس کو یوز کریں گے 7ویں ٹاپک سے. پھر ہے ایکسپلور دی امپورٹنس آف صوفیزم ٹو سپریٹ آؤٹ اسلام. از دی امیلریشن آف کرنٹ ڈیویشن پاسبل تھرو صوفیزم؟ کیا بہتری جو ہے وہ ممکن ہے صوفیزم سے؟ کرنٹ جو ڈیویشن ہو گئی ہے یا جو ہم قرآن اور سنت سے دور ہو گئے ہیں، کیا اس کی پاسبل ہے اس کی بہتری؟ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے صوفیزم سے؟ 2021 میں پھر کوشچن آیا، رائٹ نوٹس آن دی فالوئنگ ٹریٹی آف حدیبیہ ایز اے پیکٹ آف پیس. یہ ریلیٹ کرتا ہے سیرہ سے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رول ہے ایز اے پیس میکر، اس میں اس کا ایگزامپل آ سکتی ہے. اس کے بارے میں اپنا نوٹ لکھنا ہے. بینیفٹس ایکوائرڈ فرام بیٹل آف خیبر، یہ کوشچن تھا. 2020 میں کوشچن آیا، ڈسکس ان ڈیٹیل دی پرنسپلز اینڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن فار جہاد ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. اگین 2020 میں کوشچن آیا، انالائز دی مدینہ اکارڈ ایز اے سوشل کنٹریکٹ ان ڈیٹیل، میثاق مدینہ. یہ بھی سنہ کے اندر اس ٹاپک کو لیا جا سکتا ہے. 2018 میں کوشچن آیا، واٹ از سیلف پیوریفیکیشن اینڈ احسان، ایکسپلین اٹ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، آلسو ڈسکرائب اٹس انڈیویجول اینڈ کلیکٹیو امپیکٹس. 17 میں کوشچن آیا، explain the concept of self-purification in the light of Quran and Sunnah and its impact on society. Thank you so much. تو یہ جو لیکچر تھا، ویڈیو تھی، یہ بیسیکلی اس چیز کے بارے میں تھی کہ آپ نے سلیبس کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے. جب بھی آپ سلیبس دیکھیں، سلیبس کو اسی طرح آپ سپریٹ کریں، اور ہر ایک آؤٹ لائن، ہر ایک ہیڈنگ، ہر ایک جو ڈفرینٹ قسم کا مثلاً اس سلیبس کو ایف پی ایس اے نہیں 7 ٹاپکس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، یعنی یہ 7واں ٹاپک ہے، اس سے پہلے 6 ٹاپک تھا. اور ہر ٹاپک کا آپ نے پھر یہ نکالنے ہیں کہ پریویس پیپرز میں کویسچن کیسے پوچھے گئے ہیں. تو اس طریقے سے یہ آپ نے تیار کرنا ہے. ویٹ فار دی نیکسٹ لیکچر. انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اگلے لیکچر کے ساتھ، جو کہ ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے. کوشش تو یہ کریں گے کہ یہ پورا کا پورا جو ٹاپک ہے اس کو ایک لیکچر میں تو شاید مشکل ہو، لیکن ہم اس کو سیکوینس کے ساتھ پہلے انٹروڈکشن کی بات کریں گے، پھر کنسیپٹ، اسی سیکوینس سے ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، اور اس طریقے سے ویڈیوز اپلوڈ کریں گے کہ آپ کی یہ تمام جو کویسچنز ہیں یہ بھی اٹیمپٹ ہو جائیں گے. اپنا خیال رکھیں.
اللہ حافظ.